بابا یہ ویسے کیا ایسا معاملہ ہے کہ بعض اوقات نماز میں بھی بڑا دل لگتا ہے تو عبادت کا بھی بڑا جی چاہتا ہے، نوافل کی کثرت بھی کرنے کا بھی جی چاہتا ہے، کبھی خاموش رہنے کا جی چاہتا ہے، کبھی نظر نیچی رکھنے کا جی چاہتا ہے، تو کبھی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جب تک یہاں وہاں دیکھے نہ قرار نہیں آتا، بولے نہ تو مزہ نہیں آتا، نفل تو دور کی بات ہے فرض پڑھنا بھی بھاری پڑ جاتا ہے۔ یہ جو اس قدر تغیر جو آ جاتا ہے طبیعت میں، اس کو کیا کہیں گے؟ دراصل وہ قلب منقلب ہوتا رہتا ہے۔ قلب دل کو کہتے ہیں اور اس کو قلب اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ بدلتا رہتا ہے، صبح کچھ، شام کچھ، دوپہر کچھ، رات کچھ۔ بعض اوقات رات کو سوتے وقت تہجد کا ذہن ہوتا ہے آدمی کا، تہجد کی رعایت تو اٹھ رہا ہے، اور جب آنکھ کھل بھی جاتی ہے تو سستی ہو جاتی ہے۔ فجر پہلی سپنے پڑھو، اذان سنوں مگر سستی ہوئی، ابھی دیر جاتا ہوں پڑھا رہی ہے، قضا کر ڈالی۔ تو اس طرح یہ کہ دل جو ہے نا یہ بدلتا رہتا ہے، اور اس کو مطلب ہے کہ یہ ایک بات پر جمتا نہیں ہے اکثر، اس لیے اس کو مار کے عادی بنانا پڑے گا۔ دل لگے نہ لگے وہ کام مسلسل کرتا رہے، تو اس طرح یہ کہ اس کا جو نفس ہے نا یہ اس کا عادی ہو جائے گا کہ اب اس کو کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ تو اس طرح انشاءاللہ آپ کوشش فرمائیں گے تو اس کی عادت، جیسے کہ اب تعداد ہے کہ جن کو نماز کے بغیر چین پڑے گا ہی نہیں، ہم نے نماز تو پڑھ دی، ہر صورت میں پڑھ دی ہے، ذہن بنا ہوا ہے، دل لگا ٹھیک ہے، نہیں لگا ٹھیک ہے، سستی ہے ٹھیک ہے، چستی ہے ٹھیک ہے، نماز پڑھنی ہے۔ اب جیسے آدمی نوکری کرتا ہے، کبھی تو بڑا جوش ہوتا جانے کا، کبھی یہ کہ دل نہیں کرتا نوکری پر جانے کا، لیکن دل جبر وہ جاتا ہی ہے۔ تو اسی پر آپ دیکھ لیں کہ جب دنیا کا کام، نوکری کا، دکان کھولنے کا، اپنی دکان ہے، لیکن کبھی سستی ہو جاتی ہے کہ یار نہیں جانا ہے، لیکن وہ آدمی جاتا ہے، اور اس میں یہ کہ اس کو مال کا لالچ ہوتا ہے، پیسوں کی ہرس ہوتی ہے کہ نہیں جاؤں گا تو میرا نقصان ہو جائے، تو وہ اس کی ڈھارس بن جاتی ہے، ہمت ہو جاتی ہے، چلا جاتا ہے۔ تو اس میں ثواب پر آدمی توجہ رکھے کہ میں نماز پڑھوں گا، فلاں عمل کروں گا، اچھا تو اتنا ثواب ملے گا، جنت ملے گی، جنت میں عالی شان محل ملیں گے۔ پھر اگر نماز فرض بھی نہیں ادا کروں گا تو اس کا یہ عذاب ہوگا، جہنم کے دروازے پر نام لکھ دیا جائے گا کہ اس سے یہ داخل ہوگا۔ تو اس طرح کی مطلب سوچ بنانے سے بھی آپ کو نماز پڑھنے اور دیگر عبادات کرنے کی طرف رغبت حاصل ہوگی انشاءاللہ جل جلالہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ